کفر کی تاریکیوں سے اندھوں کو نکال کر توحید کی روشنی میں بینا کر دکھایا، جس نے انسانوں کو زندگی کے اصول بتائے، جس نے امن و راستے کا سبق پڑھایا، میدان کارزار میں اتر کر جرأت و شجاعت کی جولانیں دکھائی، الغرض وہ جان جس نے مہد سے لحد تک انسانیت کی رہنمائی کی، جس کا وجود باعث موجودات ہوا، جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا جو میرا بننا چاہتا ہے وہ اس کا بنے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے، کہ اس کرب و بلا میں سب کی جانوں کی ضرورت ہے، کہ اس کرب و بلا میں سب کی جانوں کی ضرورت ہے، کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے والے غیور انسانوں، انتہائی سعادت اور خوشبختی ہے کہ آج ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین ذی قدر، آس پاس سے دور پرے تک، عرش فرش زمیں سے عرش بری تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایک میرے رب کریم کی ذات ہے جو عرفہ و اعلیٰ ہے، جو برتر و بالا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذات ہے جو محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، حسن مطلق کا شاہد ہے، مشہود ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں تھی، ساری کائنات ضلالت کے گرداب میں غوطہ تھی، یہ انسانیت کچھ نہیں تھی، ہر طرف بہیمانہ داستان رقم تھی، کفر تھا، شرک تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، غرضے کے ہر طرف اندھیرا تھا۔ دفعتاً عرب کے صحراؤں سے ایک نبی امی ظاہر ہوا، وہ اجالا تھا، اجالے کے لیے آیا، جس کی دانائی، عقل و فہم اور منفرد عالی کردار پر مشتمل قرآن شاہد و عدل ہے۔ تورات و انجیل نے جس کے تقدس میں محمودیت کے نغمے گائے، جس کے صدق و عدالت کی گواہی حجر و حجر نے دی، جس کے دشمن بغض و عداوت کے باوجود عظمت و رفعت کے معترف رہے، جس کی تکذیب کرنے والے آخر تصدیق پر مجبور ہو گئے، جس نے صرف ایک اللہ معبود برحق کی طرف بلایا اور وقت کے خداؤں کو زمین پر دے مارا، جس نے کیسر و کسرا کے تلسم توڑ دیے، جس نے بنی آدم کو حیوانیت سے اٹھا کر اشرف المخلوقات بنایا، جس نے کفر کی تاریکیوں سے اندھوں کو نکال کر توحید کی روشنی میں بینا کر دکھایا، جس نے انسانوں کو زندگی کے اصول بتائے، جس نے امن و راستے کا سبق پڑھایا، میدان کارزار میں اتر کر جرأت و شجاعت کی جولانیں دکھائی، الغرض وہ ذات جس نے مہد سے لحد تک انسانیت کی رہنمائی کی، جس کا وجود باعث موجودات ہوا، جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا جو میرا بننا چاہتا ہے وہ اس کا بنے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں۔ سامعین ذی قدر، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار سیدنا صدیق اکبر اٹھے، حضور کی توہین پر اپنے والد کو تھپڑ دے مارا۔ سیدنا ابو عبیدہ اٹھے، اپنے گستاخ والد کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ محمد بن مسلمہ اٹھے،
کعب بن اشرف یہودی کا سر تن سے جدا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا. فتح مکہ والے دن عام معافی کا اعلان تھا، مگر عبداللہ بن خطل کے بارے میں حضور کا حکم تھا اس دجال کو جہاں پاؤ وہی قتل کر دو. دیکھا تو کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا تھا. حضور نے فرمایا قتل کر دو، کیونکہ توہین رسالت ایسا سنگین جرم ہے کہ ایسے مجرم کو کعبہ بھی پناہ نہیں دیتا. حرم کی مقدس زمین پر ابن خطل کا ناپاک خون بہا کر حضور نے اپنی امت کے سامنے اعلان کر دیا کہ گستاخ رسول کی شرعی سزا موت کے سوا کچھ نہیں. سامعین محترم، صحابہ نے اس فرمان کو محفوظ کر کے تابعین تک پہنچایا. تابعین نے اس امانت کو تبع تابعین تک، اور پھر اسلام کے جانباز جوانوں میں سنت چل نکلی کہ چلتی بندوقوں کے دہانوں پر کھڑے ہو کر بھی حضور کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، حضور کی حرمت پر کٹ مرنا ہے. ہاں، تاریخ کی تختی پر ہماری جرأت کے نشان ابھی تک چمک رہے ہیں کہ جب غازی علم الدین، غازی عامر چیمہ جیسے جوان اٹھ کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کرتے ہوئے اپنی جانوں پر کھیل کر رہتی دنیا کو یہ سبق دے گئے، ہماری پہچان چاہیے تو یاد رکھو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب امام ابھی، وما علینا الا البلاغ.